دوبارہ پھر سے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر سے دوبارہ وہ معاف ہونے کے بعد دوبارہ پھر سے گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے نزدیک آتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر سے اسے معاف کر دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا یہ بندہ جو بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس کے دل میں ندامت ہے، اس کے دل میں شرمندگی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور اس گناہ کو میں اللہ سے معافی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ اس کے دل میں جو جذبہ ہے، جو ندامت ہے، اسی جذبے کی وجہ سے میں اپنے بندے کو بار بار معاف کر دیتا ہوں۔ صبح ہم نے گناہ کیا ہے، کچھ دیر تک بھی وہ احساس ہمارے اندر باقی نہیں، ایک گناہ بڑا گناہ ہم نے کر دیا، شام تک بھی اس کا احساس نہیں، شام میں اس کو بھول جاتے ہیں ہم، رات ہوئی سو گئے، صبح میں اٹھنے کے بعد یاد ہی نہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، بھول جاتے ہیں۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اور تقریباً ہم مہینے کے اختتام پر بھی پہنچ چکے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو عبادتیں ہم نے اس مہینے کے اندر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اور بھی جو دن بچے ہیں اس مہینے کے، اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس میں اور بھی زیادہ عبادات کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، اس مہینے کے اندر کئی سارے عبادتیں ہم نے انجام دی، روزے کی عبادت، قیام اللیل کی عبادت، تلاوت قرآن کی عبادت، ذکر و اذکار کی عبادت، صدقہ و خیرات کی عبادت، زکوٰۃ و عطیات کی عبادت، اور بھی دیگر کئی نئی سی نفیل عبادتیں ہم نے اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر ہم نے انجام دی ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہونے والے عبادات میں ایک عبادت یہ بھی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جہاں پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، دعا ایک عبادت ہے، اسی طرح سے کوئی بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے آگے روتا ہے، اپنے ماضی میں ہوئے اس کے کرتوتوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، یہ اس کا گڑ گڑانا یا اس کی معافی مانگنا یہ بھی ایک ہونے والی عبادت ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیے ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت تلاوت کی، اللہ نے کہا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتے ہیں۔ کب توبہ طلب کرتے ہیں؟ جب ان کی نادانی میں ان سے کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، جب نادانی میں انجانے میں کبھی کچھ گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہ ہونے کے فوری بعد اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ انما یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ ہی اللہ قبول کرتا ہے جو گناہ ہونے کے بعد اللہ کے پاس رجوع کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر ابن آدم خطا کار ہیں، کوئی اس دنیا میں ایسا بچا نہیں ہے کہ جس سے کچھ گناہ نہ ہوا ہو، سوائے وہ انبیاء ہیں، وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں جو پوری طرح سے جو پاک ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کوئی میرا اور آپ کے جیسا عام انسان کوئی ایسا بچا نہیں ہے جس سے کوئی نہ کوئی لغزش نہ ہوئی ہو، کوئی نہ کوئی جرم نہ ہوا ہو، چھوٹی سے چھوٹی غلطی نہ ہوئی، کوئی ایسا نہیں۔ ابن آدم کی صفت ہے کہ گناہ کرنا، کرتا ہی ہے، لیکن اللہ حکیم نے فرمایا
وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابٌ، بہترین خطا کار تو وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ گناہ ہو جانا ایک فطری طور پر نادانی میں، انجانے میں، جان بوجھ کر، کبھی شیطان کے ورغلے میں، کبھی کسی کے بہکانے میں آ کر انسان نے گناہ کر لیا۔ اب گناہ ہو گیا تو یہ نہیں کہ وہ آدمی ہمیشہ کے لیے گناہ گار ہے، نہیں، گناہ جیسے ہو جاتا ہے فوراً اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ ایک مومن کی بڑی صفت کیا ہے جانتے ہیں؟ گناہ ہونے کے بعد اس گناہ کو لے کر احساس کرنا، نادم ہونا، اس کے دل کے اندر شرمندگی محسوس ہونا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ جو بھی میں نے کام کیا ہے غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا کام جو مجھ سے ہو گیا ہے۔ جو یہ ندامت ہے، یہ ندامت دلیل ہے انسان کے دل میں پائے جانے والے ایمان کی۔ کسی مومن کے دل میں، کسی مومن سے اگر کچھ گناہ ہو جاتا ہے تو مومن کے دل میں ندامت پیدا ہو جاتی ہے، شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑاتا ہے وہ اس گناہ کو یاد کر کے کہ اللہ میں نے ایسا کام کر دیا ہے، میں نے ایسا کر دیا ہے، میں نے ویسا کر دیا ہے۔ اس کے دل میں شرمندگی، ندامت اسے کوٹ کوٹ کر مار دیتی ہے۔ جب تک کہ وہ اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگ لیتا، اسے چین سکون نہیں آتا، اسے چین سکون آتا ہی نہیں جب تک کہ اللہ کے سامنے وہ معافی نہ مانگے، گڑ گڑا کر رو نہ لے، اس کا دل ہلکا نہ ہو جائے۔ تو کیا ہاتھ رکھ کر اپنے دلوں کا ہم جائزہ لیں کہ حقیقی معنوں میں اور آپ سچے مومن ہیں؟ کیا ہم سے گناہ ہونے کے بعد ہم گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے کب روئے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا ہے اللہ کے نزدیک؟ گناہ ہوتا بھی ہے تو ہم ایسے سمجھ کر گناہ کر رہے ہیں کہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جان بوجھ کر بھی کچھ گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، اور گناہوں کو گناہ کرنے کے بعد انسان گناہ کو گناہ بھی تصور نہیں کر رہا ہے، گویا ایسی عام حالت میرے اور آپ کے آج گزر رہی ہے۔ محترم حاضرین، یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا، جو بندے مجھ سے توبہ طلب کرتے ہیں، جو بندے میرے بندے استغفار مانگتے ہیں، جو بندے میرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ نے کہا میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ گناہ تم سے ہو گئے ہیں، خطائیں تم سے ہو گئی ہیں، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ تمہارے جمع ہیں، لیکن میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تم آؤ میرے نزدیک، میری جناب میں آ کر ہاتھ اٹھا لو، بس تمہارے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جتنے بھی گناہ تمہارے ہیں، اگر سچے دل سے تم اللہ کے نزدیک آ کر ہاتھ اٹھائے ہو، سر جھکائے ہو، اپنے آنکھوں سے آنسوں کو نکالے ہو، اللہ کی قسم جو بندوں کے پہاڑوں کے برابر بھی گناہ اگر ہو، اگر سچی ندامت کے ساتھ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اس کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی مانگے۔ آپ دیکھیں گے اللہ فرماتے ہیں حدیث کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بار بار اللہ سے گناہ کرتا ہے، ایک بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، بار بار گناہ ہوتا ہے، جب گناہ ہوتا ہے تو گناہ ہونے کے بعد نادم ہوتا ہے، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے نزدیک ہاتھ اٹھاتا ہے، اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرا رب ہے تو مجھے دیکھ رہا ہے اور تو مجھے معاف کر دے۔ ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ معافی مانگتا ہے، اللہ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر سے وہ بندہ دوبارہ پھر سے گناہ کرتا ہے، پھر سے وہ اللہ کے نزدیک آتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے۔ دوبارہ پھر سے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر سے دوبارہ وہ معاف ہونے کے بعد دوبارہ پھر سے گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے نزدیک آتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر سے اسے معاف کر دیتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے کہ دیکھو میرا یہ بندہ جو بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اس کے دل میں ندامت ہے، اس کے دل میں شرمندگی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور اس گناہ کو میں اللہ سے معافی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا۔ اس کے دل میں جو جذبہ ہے، جو ندامت ہے، اسی جذبے کی وجہ سے میں اپنے بندے کو بار بار معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب ایسا معاف کرتا ہو بندے گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، بار بار گناہ کریں، بار بار توبہ کریں، ایسی بات نہیں ہے۔
توبہ بھی وہی توبہ کہلائے گی جو سچے دل کے ساتھ کی جائے. اور توبہ کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ ندامت. بنیادی سبب ہے ندامت، شرمندگی. جس کے دل میں دل کا معاملہ ہے، ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. گناہ ہونے کے بعد دل میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، دل میں بڑی اپنے آپ کو ہم بہت ہی کمزور سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم بہت ہی گرا ہوا انسان سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ایسا غلط کام کر دیا ہے، گناہ ہو گیا ہے. تو سمجھ جاؤ کہ اس دل کے اندر ندامت ہے. ایسے ندامت ہونے والے دلوں کو ہی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. ورنہ رسمن زبان سے اللہ سے معافی مانگ لینا یہ توبہ نہیں ہے. صبح میں اٹھے، گناہ کر لیے، ظہر میں آ کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. معافی مانگتے وقت ان کے دل نہ شرمندگی کے کوئی نادم ہے، ان کے دلوں پر نہ کوئی اثر ہے، نہ ان کے چہروں میں کوئی خوف ہے، نہ ان کے دل میں کچھ خوف ہے، بس زبان سے معافی مانگ رہے ہیں. اس کو توبہ نہیں کہتے. توبہ تو وہ کہتے ہیں کہ سچے دل کے ساتھ ایسی توبہ کی جائے جس میں آپ کا دل شرمندگی محسوس کر رہا ہو اور آگے غلطی نہ کرنے کا احساس ہو. آپ کا دل کہے کہ میں نے غلطی کر دی، اب آئندہ نہیں کروں گا، ابھی دوبارہ میں نہیں کروں گا. اگر آگے چل کر انسان بھول کر کرتا تو بات الگ، لیکن سچا ارادہ یہ ہو کہ میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، یہ سچی توبہ ہے. اگر ایسی سچی توبہ کو یقین رکھ کے انسان اللہ سے معافی مانگے، اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے. محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے اپنے بندے جو استغفار مانگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. مطلب کیا ہے؟ جو بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ان کی توبہ کو اللہ قبول بھی کرتا ہے، اور قبول کر کے اللہ تعالیٰ انہیں انعام بھی عطا، فضل بھی اللہ دیتا ہے. اب دیکھیں حدیث میں اللہ نے پھر فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کے پاس جائے گا، قریب جا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے صغیرہ گناہوں کا جب اس کا چٹا کھولا جائے گا، صغیرہ گناہوں کے چٹے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ یہ تیرے وہ گناہ ہیں جو تم نے دنیا میں کیے تھے، یہ کرتوتیں تھی، یہ کارنامے تھے، میں نے دنیا میں اس کو اوپر میں نے پردہ ڈال دیا تھا، جا آج میں تیرے ان چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے رہا ہوں. اللہ اکبر. مطلب کیا ہے کہ تیرے جو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، تیرے ان چھوٹے گناہوں کی وجہ سے میں آج تجھ پر میرا خاص فضل، تیرا میرا خاص کرم یہ ہے کہ میں ان گناہوں کو آج تیری نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں. اللہ نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا تو بندہ کہے گا اللہ میں نے بڑے گناہ بھی کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، مسکراتے ہوئے آپ نے کہا کہ بندہ جب اللہ سے کہے گا کہ جب چھوٹے گناہ میرے نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، تو پھر کہا کہ میرے بڑے گناہ بھی ہیں جو میں نے کیے ہیں، میں نے تجھ سے معافی بھی مانگی ہیں، ان گناہوں کو تو ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا. تو مقصد یہ ہے کہ انسان کا دل سچا ہو. ایسا نہیں کہ گناہ کر کے اللہ کے سامنے چلے جائیں گے تو اللہ نہیں، یہ اللہ کی خاص مہربانی ہوگی، اللہ کا خاص فضل ہوگا. اللہ جس کو چاہے گا کرے گا، جس کو چاہے گا نہیں بھی کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے. ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہو. اگر ایسی بات ہوگی تو ہر آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا اور سمجھے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. نماز بھی نہ پڑھو، روزہ بھی نہ رکھو، گناہ کے کام بھی کرو اور کہو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ بڑی بے وقوفی ہے. ایسی بات نہیں ہے. گناہ ہونے کے بعد شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ جھک جانا، یہ بڑی عبادت ہے. محترم حاضرین، آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و اللہ سے استغفار مانگنا یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے برابر ہے. جب تک جو بستی، جو علاقہ، جو شہر اللہ سے توبہ کرتا رہے گا، اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کے عذابات اس بستی پر، اس علاقے پر نہیں آئیں گے. اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ نے کہا کہ دو سبب ہیں، دو وجوہات کی بنا پر اللہ کے نبی ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے. کیا عذاب نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کا عذاب آ کر بھی ان پر نہیں برس رہا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. کسی بھی قوم میں جب تک وہ نبی وہاں پر موجود ہو اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا جب تک کہ نبی وہاں سے نہ چلے جائیں. نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا. اور دوسری سبب کیا ہے؟ جب تک یہ استغفار نہیں کریں گے، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں؟ مشرکوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے. مشرکین مکہ بھی جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو استغفر اللہ کہا کرتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، توبہ طلب کرتے تھے.
مشرکین کے استغفار کو لے کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ جب ایک مشرک کے استغفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل سکتا ہے تو پھر کیا مومن جو موحد بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے استغفار طلب کریں تو کہ اللہ عذاب سے نہیں بچائے گا؟ طرح طرح کے عذابات سے، طرح طرح کی پریشانیوں سے جو آج مسلمان ملوث ہو رہے ہیں، پھنسے جا رہے ہیں، ان تمام سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ ضروری ہے۔ محترم حاضرین، اب آئیے دیکھتے چلیں، متقی انسان جو ہوتا ہے جس کے ساتھ گناہ ہو جائے اور گناہ کا احساس ہو، کئی ایسے واقعات ہم نے سنے ہوں گے احادیث نبوی کے اندر کہ وہ صحابہ کے وہ واقعات، وہ اللہ کے نبی کی زندگی کے وہ لمحات تھے، وہ لوگ تھے جن سے اگر کبھی کچھ گناہ ہو جاتا، گناہ ہونے کے بعد بھی اس کا احساس کبھی ان کے اندر مرتا نہیں تھا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ صبح ہم نے گناہ کیا ہے، کچھ دیر تک بھی وہ احساس ہمارے اندر باقی نہیں۔ ایک گناہ، بڑا گناہ ہم نے کر دیا، شام تک بھی اس کا احساس نہیں، شام میں اس کو بھول جاتے ہیں ہم۔ رات ہوئی، سو گئے، صبح میں اٹھنے کے بعد یاد ہی نہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں گے قبیلہ غامد کی وہ خاتون جس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے گناہ سرزد ہوا، زنا ہو گیا۔ زنا ہونے کے بعد اس خاتون نے کیا کیا؟ سیدھا احساس ہوا، دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میں نے غلط کام کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر چاہتی تو خاموش بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتی تھی، اگر چاہتی تو کسی کو نہ بتائے بغیر بھی اپنے اکیلے میں رہ سکتی تھی، رہ نہیں پائی، سیدھا اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، آپ مجھے پاک کیجئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پلٹ کر چلے گئے، دوبارہ پھر سے اللہ کے نبی کے سامنے سے آئی، دوبارہ پھر سے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ نے پھر سے دوسرا راستہ پلٹ کر چلے گئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین مرتبہ اللہ کے نبی پلٹ کر چلے گئے۔ چوتھی مرتبہ بھی وہ خاتون آ کر اللہ کے نبی سے اصرار کرنے لگی کہ مجھے پاک کیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ 3 مرتبہ وہ اصرار نہ کر لے، کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کہ اگر وہ چاہتی تو اللہ سے توبہ کر لیتی، لیکن دنیا میں پاک ہونا چاہ رہی تھی، دنیا میں وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہ رہی تھی، آ کر بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ جب 3 مرتبہ اصرار کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کی بات سنی، اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا، اس وقت تک وہ حاملہ تھی۔ کہا کہ حمل سے ہو تو ابھی تمہارے لیے کوئی سزا نہیں، جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے اس وقت آنا۔ چلی گئی، جانے کے بعد کچھ مہینے گزرنے کے بعد ولادت پیدا ہوئی، 9 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بلایا نہیں، اللہ کے نبی نے اس کی خبر لی نہیں، وہ خود چل کر آئی۔ مطلب کیا ہے؟ 9 مہینے گزر گئے، بچہ پیدا بھی ہو گیا، وہ احساس ویسا ہی باقی تھا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو فوراً اس بچے کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئی، آ کر کہا کہ اللہ نبی، آپ نے کہا تھا کہ ولادت ہو جائے، ولادت ہو گئی، اب میں توبہ چاہتی ہوں، مجھے پاک کیجیے۔ پھر سے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے، رضاعت کا معاملہ ہے، دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ دودھ پلانے کی عدت پوری کرے گا، 2 سال تقریباً 24 مہینے، جاؤ پوری عدت پوری مکمل کر کے آؤ۔ جب پورا بچہ ہاتھ میں روٹی پکڑ کر کھانے والا نہ بن جائے، پھر بچے وہ ماں جو ہے اپنے بچے کو لے کر چلی گئی، 2 سال مکمل گزر گئے، پھر سے اللہ کے نبی نے اسے کبھی بلایا ہی نہیں، کبھی اللہ کے نبی نے اس خاتون کے بارے میں خبر لی ہی نہیں کہ اس نے وہ آئی تھی، اس کو سزا دینا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہی خاتون 2 سال گزرنے کے بعد پھر وہ خود چل کر اللہ کے نبی کے پاس آئی، دوبارہ پھر سے آئی، آ کر کہا کہ نبی، بچہ اب ہاتھ پکڑ کر روٹی کھانے کے لائق ہے، اب چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پاک کریں۔ پتھروں سے مار کر رجم کرنے کی سزا دی گئی، لوگوں نے پتھروں سے مار کر رجم کیا۔ جب مار رہے تھے تو جن کے جسم سے خون کے چھینٹے اچل رہے تھے، خون کے کچھ چھینٹے جو ہے کہ صحابی کے اوپر گر گئے، تو صحابی کے زبان نکل گیا کہ کیسا گندا خون اچھل چکا ہے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں رکن پڑی تو آپ نے فرمایا، اس خون کو گندا کہنے سے پہلے اس بات کو یاد رکھ لو، یہ خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، اتنی سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو اٹھا کر مدینہ کے 70 گناہ گاروں میں اگر بانٹ دیا جائے، 70 گناہ 70 لوگوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اس ایک عورت کی توبہ سے 70 گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، ایسی توبہ اس خاتون نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب یہ ہے کہ گناہ ہوا کب؟ کہیں 3 سال پہلے، حمل پورا ہوا، احساس مرا نہیں، بچہ پیدا ہوا، احساس مرا نہیں، بچہ بڑا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، جب بھی احساس مرا نہیں، وہ احساس ایسا ہی زندہ ہوا کرتا تھا۔
یہ احساس جب تک گناہ ہونے کے بعد احساس نہ ہو اس توبہ کو توبہ نہیں کہتے. کتنی بھی توبہ آپ کر لیں، توبہ وہی توبہ کہلائے گی جو گناہ ہونے کے بعد احساس ہو دل کے اندر کہ میں نے گناہ کیا ہے. آپ کا دل کہیں، زبان کہنا نہیں ہے، آپ کا دل گواہی دے کہ میں نے غلطی کی ہے. اور استقامت ایک بہت بڑی چیز ہے. گناہ تو گناہ ہے، توبہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد اس توبہ پر ثابت قدم رہنا یہ سچی توبہ قبول ہونے کی دلیل ہے. توبہ ہم نے دوپہر میں کر لی کہ اللہ مجھے آج معاف کر دے، میں آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا، آئندہ سے میں غلطی نہیں کروں گا، اس پر ثابت قدم رہنا اس کی قبولیت کی دلیل ہے. آج میں نے توبہ کر لی، اللہ سے میں نے وعدہ کر دیا کہ میں نہیں کروں گا، رات ہوئی تو پھر سے دوبارہ میں نے گناہ کیا. آج توبہ میں نے کی، اللہ سے کہا کہ میں نہیں کروں گا، دوبارہ پھر سے کل گناہ ہو رہا ہے. ثابت قدمی یہ بھی قبولیت کی دلیل ہے. آپ دیکھیں گے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ تبوک میں جانے والے لوگوں میں پیچھے رہ گئے تھے، آپ اور آپ کے ساتھ 2 ساتھی، 3 لوگ تھے، 3 صحابہ تھے. تینوں نے منافق نہیں تھے، سچے مسلمان تھے. تینوں نے بس جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے. جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں جنگ میں نہیں آئے، دوسرے منافق جو تھے انہوں نے بہانے بتائے، فلاں بہانہ فلاں بہانہ، لیکن یہ 3 سچے صحابہ جس میں حضرت کعب بن مالک بھی تھے، کچھ انہوں نے کہا کہ اللہ کچھ بھی بہانہ نہیں تھا، بس نہیں گئے، سچی بات کہہ دی. تو 40 دن تقریباً ان کے اوپر کچھ ان سے کوئی بات کرنے والا، بل لمبا چوڑا واقعہ ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. تقریباً 40 دن گزر گئے، 1 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہوا. یہ اللہ کے نبی کے سامنے وہ آتے بھی تھے اور نہیں بھی آتے تھے، کبھی مسجد میں جاتے بھی کبھی نہیں جاتے بھی. اللہ کی ندا میں بیٹھ کر ایسا گڑ گڑائے، ایسا روئے، اتنا توبہ کیا انہوں نے. ان کی توبہ کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل اللہ نے کر دی. ان کی برات کا سورۃ توبہ میں اللہ نے کہہ دیا ان کے بارے میں، کہا کہ ان لوگوں کی صادقین کا ٹائٹل اللہ دے کہ سچے لوگ ہیں. تو جب ان کے حق میں آیتیں نازل ہوئی تو اللہ نے ان کو بلا کر کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کے بدلے میں تمہیں صادقین کا لقب دیا ہے، سچے لوگوں کا ٹائٹل اللہ نے عطا کیا ہے. تو حضرت کعب بن مالک نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی میری توبہ میں نے اللہ سے مانگی ہے. اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ میں نے ارادہ کیا ہے اللہ کے نبی اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، میری توبہ قبول کر لے گا. دیکھیے ثابت قدمی سے کہتے ہیں اپنی توبہ پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا. کہا کہ جب میں نے توبہ کی تو میں نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ مجھے معاف کر دے گا تو میرے پاس جتنا مال ہے پورا مال میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں گا. تو کہا کہ تم نے ارادہ کیا تھا میں نے ایسا، تو میں آج میرا پورا مال میں اللہ کے راہ میں دینا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے منع کیا کہ نہیں، تمہارے لیے بھی کچھ رکھ لو. کہا کہ اچھی بات ہے. تو پھر خیبر کی ایک زمین تھی، اس زمین کو آپ نے اللہ کے نام پر آپ نے وقف کر دیا. کہا کہ اللہ کے نبی دوسرا نیت میں نے یہ بھی کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچائی، جب سارے منافق جا کر جھوٹ بول رہے تھے اللہ کے نبی کے پاس، بہانے بتا رہے تھے، میں نے سچی گواہی دی، سچائی کی، اور اللہ نے سچائی کا ہمیں ٹائٹل لقب دیا ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں آج عہد کرتا ہوں اللہ کے نبی، آپ کے سامنے میں عہد کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں ٹائٹل عطا کیا ہے کہ سچے صادقین ہیں، تو آج کے بعد سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ کے نبی سے عہد کر لیا. وہی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی سے عہد کیا کہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، زندگی میں ایسے حالات میرے آتے رہے جہاں پر جھوٹ بولے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا. ایسے موقع آنے لگے، بار ایسے موقع آتے تھے جہاں پر جھوٹ بولے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، جھوٹ بولنا پڑتا تھا. لیکن جب بھی میں جھوٹ بولنے کا موقع آتا تو اللہ کے نبی کے سامنے کیا ہوا مجھے وعدہ مجھے یاد آ جاتا تھا، میرا عہد مجھے یاد آتا تھا. اس عہد کو یاد کر کے میں دوبارہ پھر سے سچ بول کر میں نے اپنا نقصان برداشت کر لیا. جتنے موقع مجھے دنیا میں بار آتے رہے جہاں پر جھوٹ بولے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، ایسی جگہوں پر میں بار سچ بول کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. بہت سا نقصان میں نے برداشت کر لیا، لیکن میں نے کبھی زندگی میں آج تک جھوٹ نہیں بولا. جو وعدہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی سے میں نے کیا تھا کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، اسی پر میں آج تک بھی ثابت قدم رہا. کئی سال گزر گئے، آخری وقت تک بھی حضرت کعب بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو توبہ ہونے کے بعد استقامت اسے کہتے ہیں. جب ایک مرتبہ آپ نے توبہ کر لی، اللہ سے وعدہ آپ نے کر دیا، اللہ کے نبی کے آئے حکمت چلنے لگے، تو اس وعدے پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، یہ قبولیت دعا کی، قبولیت توبہ کی بڑی دلیل ہے. محترم حاضرین، الغرض بتانا یہ ہے
کہ انسان ہونے کے ناحیے سے مجھ سے بھی آپ سے بھی جانے میں انجانے میں کبھی جان بوجھ کر کبھی غلطی سے کبھی شیطان کے بہکاوے سے بحیثیت انسان ہونے کے حیثیت سے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. گناہ ہونے کے فوری بعد اللہ کے سامنے رجوع کریں, اللہ کے سامنے بتائیں کہ میں نے اللہ گناہ کر دیا ہے, جان بوجھ کر کیا ہے, لیکن تیری رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں, تیری رحمت سے میں امید لگا کر تجھ سے مانگتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. تو معاف کرنے پر قادر ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تو ہی معاف کرنے والا, تیرا کوئی معاف کرنے والا نہیں. جب بندے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے, انسان کے اگر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوں گے, اگر بندہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے گا, وہ پہاڑوں کے برابر کے گناہ بھی اس کے معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ رمضان کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے, اس عشرے کے اندر جہاں پر ہم دعائیں کرتے ہیں, خاص طور پر اس مہینے کے اندر توبہ کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. جہاں پر اللہ نے فرمایا بد دعا آپ نے کی, جو آدمی جب ممبر پر آپ چڑھ رہے تھے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا, اس میں ایک سیڑھی پر آپ نے یہ کہا کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے. یعنی کہ کیا ہے, رمضان کا مہینہ پا کر اپنے آپ گناہوں کی بخشش نہ کروانا, یہ گویا اللہ کے نبی کی بد دعا کی مستحق ہے. ناک خاک آلود ہو, وہ آدمی ہلاک ہو جائے. تو مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں گناہوں کی بخشش ہونا بہت لازمی ہے میرے اور آپ کے لیے. کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وہ گناہ کو یاد کریں جو ہم نے کیے ہیں. ماضی میں جو گناہ ہم سے ہوئے, ہر چھوٹے چھوٹے گناہ کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, اللہ سے معافی مانگیں. اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.